محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس العشرون، 20واں درس۔ محترم طلباء کرام، پچھلے اسباق میں ہم نے مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کا استعمال سیکھ لیا، اور ساتھ ہی ہم نے منصرف اور غیر منصرف اسما کے بارے میں بھی پڑھ لیا۔ آج بھی ہم انشاءاللہ مرکب توصیفی اور ساتھ ہی معطوف اور معطوف علیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکب توصیفی کے بارے میں تو آپ پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ وہ مرکب ناقص جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ پہلے جز کو موصوف اور دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں۔ اور معطوف اور معطوف علیہ کے بارے میں جان لیجئے کہ وہ اسم، فعل، حرف، مفرد، جملہ وغیرہ جو حرف عطف سے پہلے آئے، یعنی واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل یا لیکن، یہ 10 حروف جو ہے انہیں حروف عطف کہتے ہیں۔ ان حروف سے پہلے اگر کوئی اسم یا فعل وغیرہ آ جائے تو اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور اگر ان کے بعد آ جائے تو اس کو معطوف کہتے ہیں۔ لیکن جان لینا چاہیے کہ اگر پہلے اسم ہو تو بعد میں بھی اسم ہوگا، یعنی اگر حرف عطف سے پہلے اسم آئے تو حرف عطف کے بعد بھی اسم ہی آئے گا۔ اگر پہلے فعل ہو تو بعد میں فعل ہی آئے گا۔ اگر پہلے کوئی جملہ ہو تو بعد میں جملہ ہی آئے گا، یعنی ہم جنس کا ایک دوسرے پر عطف ہوگا۔ پہلے کو معطوف علیہ، یعنی حرف عطف سے پہلے جو آئے اس کو معطوف علیہ، اور جو حرف عطف کے بعد آئے اس کو معطوف کہیں گے۔ تو اب آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الحیوانات، جانور۔ ھذا فلاح، ھذا یہ مبتدا ہے، فلاح یہ خبر ہے۔ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں اس کے بعد وہ ہے، یعنی یہ ھذا فلاح جو ہے یہ وہ سے پہلے آیا ہے تو یہ معطوف علیہ ہے، اور ھذہ مزرعتہ یہ معطوف ہے۔ تو دیکھیں یہ ھذا فلاح چونکہ جملہ اسمیہ ہے، یعنی معطوف علیہ چونکہ جملہ اسمیہ ہے، اس لیے معطوف بھی جملہ اسمیہ ہی آیا ہے۔ تو اس کا خوب خیال رکھیے اور انہیں خوب یاد کیجیے کہ اگر معطوف علیہ جملہ ہو تو معطوف بھی جملہ ہی ہوگا، اور اگر معطوف علیہ مفرد ہو تو معطوف بھی مفرد ہی ہوگا۔ ھذا فلاح، ھذا مبتدا، فلاح خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، وہ حرف عطف۔ ھذہ مزرعتہ، ھذہ مزرعتہ یہ اس کا کھیت ہے۔ ھذہ مبتدا، مزرعتہ مرکب اضافی ہو کر خبر۔ مزرعتہ یہ مضاف ہے، اور ہو ضمیر یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر۔ آپ دیکھیے مزرعتہ چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے اس کے لیے اسم اشارہ بھی مؤنث لایا گیا، اور فلاح چونکہ مذکر ہے تو اس کے لیے اسم اشارہ بھی مذکر لایا گیا۔ وَھَذِهِ مَزْرَعَتُهُ، ھذہ مبتدا، مزرعتہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ تو یہ دیکھیے یہ بھی جملہ ہے اور یہ بھی جملہ ہے، دونوں جملہ اسمیہ ہے، یعنی جملہ اسمیہ کا عطف جملہ اسمیہ پر ہو رہا ہے۔ ھذا فلاح یہ ایک کسان ہے، وَھَذِهِ مَزْرَعَتُهُ اور یہ اس کا کھیت ہے۔ ھذا الفلاح عندہ حصان
و جمل و جاموس و بقرۃ و ثور۔ یہاں پر آپ دیکھیے ھذا الفلاح یہ مبتدا ہے، ھذا اسم اشارہ اور الفلاح یہ مشار الیہ، اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا۔ عندہ حصان و جمل و جاموس و بقرۃ و ثور، یہ سب خبر ہے، عندہ سے لے کر ثور تک یہ سب خبر ہے۔ حصان یہ معطوف علیہ ہے کیونکہ یہ حرف عطف سے پہلے آیا ہے، اور حرف عطف کے بعد جتنے بھی ہیں یہ سب معطوفات ہیں۔ جمل معطوف اول، جاموس معطوف ثانی، بقرۃ معطوف ثالث اور ثور معطوف رابع۔ تو حصان یہ معطوف علیہ ہے اور یہ باقی جو ہے یہ معطوفات ہے۔ تو معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات کے ساتھ مل کر مبتدا مؤخر اور عندہ خبر مقدم۔ عندہ میں چونکہ عندہ ظرف ہے اور ظرف کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، جس طرح جار مجرور مبتدا نہیں بن سکتے، ظروف بھی اسی طرح مبتدا نہیں بن سکتے۔ تو عندہ جو ہے یہ خبر مقدم ہے، اس میں عندہ یہ مضاف ہے اور ہو ضمیر یہ مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر مقدم۔ حصان و جمل و جاموس و بقرۃ و ثور، مبتدا مؤخر اور عندہ خبر مقدم مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر۔ یہ پورا پہلے جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا اور پھر یہ ھذا الفلاح کے لیے خبر ہوگی۔ تو ھذا الفلاح مبتدا اور عندہ سے لے کر ثور تک جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر۔ تو مبتدا خبر مل کر مبتدا یعنی ھذا الفلاح اور خبر یعنی عندہ سے لے کر ثور تک مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذا الفلاح عندہ، اس کسان کے پاس، حصان ایک گھوڑا ہے، و جمل اور ایک اونٹ ہے، و جاموس اور ایک بھینس ہے، و بقرۃ اور ایک گائے ہے، و ثور اور ایک بیل ہے۔ اس کسان کے پاس ایک اونٹ، ایک گھوڑا، ایک اونٹ، ایک بھینس، ایک گائے اور ایک بیل ہیں۔ وَهَذِهِ حَيَوَانَاتٌ كَبِيرَةٌ، اور یہ سب بڑے حیوانات ہیں، سب بڑے جانور ہیں۔ هَذِهِ جو ہے یہ مبتدا ہے اور حیوانات کبیرۃ یہ مرکب توصیفی ہو کر خبر ہے۔ حیوانات موصوف اور کبیرۃ صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ دیکھیں حیوانات چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے اور یہاں پر یہ موصوف ہے تو اس کے لیے صفت واحد مؤنث آئی ہے اور اس میں اشارہ بھی واحد مؤنث آیا ہے۔ یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان باتوں کا خوب خیال کر لیا کرے تاکہ پھر آپ کو بعد میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ ہو اور آپ اچھے طریقے سے جملوں کو سمجھ سکیں اور آپ کے لیے کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ تو چونکہ حیوانات جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے اور آپ نے پڑھ لیا تھا کہ جب غیر عاقل کی جمع آئے تو اس کے لیے اور وہ موصوف ہو تو اس کے لیے صفت واحد مؤنث آئے گی اور اس میں اشارہ بھی واحد مؤنث ہی آئے گا۔ تو ھذِہ یہ دیکھیں یہ بھی واحد مؤنث ہے اور کبیرۃ یہ بھی واحد مؤنث ہے۔ وَھَذِہ حَیَوَانَاتٌ کَبِیرَةٌ، اور یہ بڑے جانور ہیں۔ وَعِندَهُ حِمَارٌ، اور اس کے پاس ایک گدھا ہے۔ وَالْحِمَارُ حَیْوَانٌ مُتَوَسِّطٌ، اور گدھا ایک درمیانہ جانور ہے۔ وَعِندَهُ، یہاں پر بھی عندہ جو ہے یہ خبر مقدم ہے اور حمار یہ مبتدا مؤخر ہے۔ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ والحمار حیوان متوسط، اور گدھا ایک درمیانہ جانور ہے۔ وعندہ شاۃ وحروف، وعندہ شاۃ وحروف، اور اس کے پاس ایک بکری اور ایک دمبا ہے۔ وعندہ میں بھی عندہ جو ہے یہ خبر مقدم ہے اور شاۃ وحروف یہ مبتدا مؤخر ہے۔ شاۃ جو ہے
یہ معطوف علیہ ہے اور حروف جو ہے یہ معطوف ہے۔ معطوف علیہ اور معطوف مل کر مبتدا مؤخر، عندہ خبر مقدم، شات و حروف مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ ایک بات سمجھانا تو میں بھول ہی گیا، یہ دیکھیں وَهَذِهِ مَزْرَعَتُهُ، یہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے تو اس کا عطف بھی جملہ اسمیہ ہی پر ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے حسان و جمل و جاموس، یہاں پر جمل و جاموس وغیرہ یہ سب مفردات ہیں تو ان کا عطف حسان جو کہ مفرد ہے اس پر ہو رہا ہے، یعنی مفرد کا عطف جو ہے وہ مفرد پر ہو رہا ہے اور جملے کا عطف جملہ پر ہو رہا ہے۔ اور ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جملے کا عطف جملے پر ہوگا اور مفرد کا عطف مفرد پر ہوگا، یعنی ہم جنس پر ہم جنس کا عطف ہوگا۔ تو اس بات کو آپ خوب یاد رکھ لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وَهَذَانِ حَيَوَانَانِ، حَيَوَانَانِ صَغِيرَانِ، وَهَذَانِ حَيَوَانَانِ صَغِيرَانِ، اور یہ دو چھوٹے جانور ہیں۔ حَذَانِ مبتدا ہے، حَيَوَانَانِ صَغِيرَانِ یہ مرکبی توصیفی ہو کر خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وَهَذَانِ حَيَوَانَانِ صَغِيرَانِ، اور یہ دونوں چھوٹے جانور ہیں، یعنی بکری اور دمبا یہ دونوں چھوٹے جانور ہیں۔ وَعِندَهُ أَرْنَبٌ وَقِطٌ، اور اس کے پاس ایک خرگوش اور ایک بلہ ہے۔ عندہ جو ہے یہ مبتدا یہ خبر مقدم ہے اور ارنب وقط یہ مبتدا مؤخر ہے۔ ارنب یہ معطوف علیہ وہ حرف عطف، قط معطوف، معطوف علیہ اور معطوف مل کر مبتدا مؤخر، اور عندہ خبر مقدم، عندہ خبر مقدم اور ارنب وقط مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وَعِندَهُ دَجَاجَةٌ وَحَمَامٌ، اور اس کے پاس ایک مرغی اور ایک کبوتر ہے۔ وَالْحَمَامُ طَائِرٌ مُتَوَسِّطٌ، اور کبوتر ایک درمیانہ پرندہ ہے۔ وَالْحَمَامُ طَائِرٌ مُتَوَسِّطٌ، اور کبوتر ایک درمیانہ پرندہ ہے۔ حمام جو ہے الحمام یہ مبتدا ہے اور طائر متوسط یہ مرکبی توصیفی ہو کر خبر ہے۔ طائر موصوف اور متوسط یہ صفت، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ والحمام طائر متوسط، اور کبوتر ایک درمیانہ پرندہ ہے۔ درس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔